پھر اس کے بعد جو چوتھی صفت ہے، جو چوتھا شخص ہے، وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، یعنی ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ کر نکلا ہے اور ظہر سے عصر کے بیچ میں جتنا وقت ہوتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ اس بات پر ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ میں اب فوراً عصر کی اذان ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر، یعنی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اس کے حضور میں، مطلب وہاں حاضری دے کر میں پھر سے میں وہ لطف اور وہ لذت جو مجھے عبادت میں محسوس ہوتی ہے، جو نماز میں مجھے ملتی ہے، وہ پھر سے میں حاصل کروں۔ یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا ہوتی ہے ایک شخص کی۔ تو اگر کوئی شخص کے دل میں، کسی شخص کے دل میں اگر یہ خواہش ہے، اگر کوئی شخص اگر ایسا سوچتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر موجود ہے کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد سے خاص لگاؤ ہے اس کا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور پانچواں شخص جو ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، یعنی دو ایسے لوگ جو محبت کرتے ہیں آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مطلب اگر کسی کا ان کا میل جول ہے، اگر ان کی بات چیت ہے، اگر ان کے اندر محبت ہے اگر، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے جس نے اگر بغض بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے اور محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے تو وہ ایسا شخص ہے جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یعنی جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھتا ہے، تو اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی وہ دو لوگ جو کل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے تھے، آپس میں ان کی بات چیت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی تھی، تو کل ایسے دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔